نہیں ہونی چاہیے، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں جے ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ نے نصیحت کر دیتی ہے، نصیحت دا ذکر کر دیتا جے کہ لقمان اپنے پتر نو کہندے نے لا تشرک باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، صدق الله العظيم، رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم اغفر لي واغفر لي، اللهم اهدني معزز محترم دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ کریم دا ساڈے اُتے بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد دے اندر جلدی آن دی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دے دل دے اندر ہمدردی والا مادہ رکھے، فکر والا مادہ رکھے،
جس ہمدردی دے تحت، جس فکر دے تحت والدین اپنے بچیاں دی اصلاح کردے نے، مرشد اپنے مریداں دی اصلاح کردے نے، اساتذہ اپنے شاگرداں دی اصلاح کردے نے، جس طرح اللہ رب العزت دی ذات نے پوری کائنات اور انسانیت دی اصلاح دے واسطے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، چونکہ نبیاں دی وراثت مال و دولت نہیں ہوندی، علم ہوندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے اندر موجود نہیں، اس سے وجہ تو نبیاں والا کام جڑا ہے اللہ نے امت دے ذمہ لا دیتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ کا قرآن اس امت دی فضیلت اور شان نو بیان کردا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ ایک امت ایسی بہترین امت ہے، کیڑی امت ہے؟ کوئی میرے نزدیک بہترین، کوئی تواڈے نزدیک بہترین، تے او دے بارے کی خیال ہے جنہوں رب آکھے تسی بہترین ہو؟ اے امت بہترین کیوں ہے؟ اے نیکی دا حکم دین دیئے، نیکی دی تاکید کر دیئے، گناہاں تو روکن دی کوشش کر دیئے۔ میں بطور تمہید اور بطور دعویٰ ایک چھوٹا جا جملہ توڑی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا، بڑے چھوٹے انو سمجھان واسطے نصیحتاں بھی کردے نے، سمجھاندے بھی نے، تے جے چھوٹا بڑے دی نصیحت تے عمل نہ کرے انہوں نقصان اٹھانا پہندا ہے، پریشان ہونا پہندا ہے۔ نصیحت دا کی مانا؟ لے بھی پتر اے کام آج تو بعد انج نہ کری، اے کام ایتھوں انج نہ کری، تے بعد جو انہوں سمجھا رہے ہوندے تینوں منع کیتا سی نا، جے تو اے کام نہ کردہ تے اے نقصان تینوں نہیں سی ہونا۔ میرے معزز سامعین، آج میں کسی مرشد کی نصیحت کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس نصیحت کی بات نہیں کرنا چاہتا جو مرشد نے اپنے مرید سے کی، میں اس نصیحت کی بات نہیں کرنا چاہتا جو والدین نے اپنی اولاد سے کی، میں اس نصیحت کی بات نہیں کرنا چاہتا جو اساتذہ نے اپنے شاگردوں سے کی، میں اس نصیحت کی بات نہیں کرنا چاہتا جو کسی بڑے نے اپنے چھوٹے سے کی۔ آئیے میں اس نصیحت کی بات کرتا ہوں جو کرنے والا خدا ہے اور جن کو کی جا رہی ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی قوم اور اللہ کے بندے ہیں۔ ایتھے تے والد صاحب دی نصیحت تے عمل نہ کریے تے نقصان ہوندا ہے، تے جے رب دی نصیحت تے عمل نہیں کریں گے تے فائدہ ہوئے گا، تو سوچئے کتنا نقصان ہوگا۔ میں اللہ کے قرآن کا سہارا لیتے ہوئے اللہ نے جو اپنے بندوں کو نصیحتیں کی کہ بھئی اے کم انج کرنا ہے، انج نہیں کرنا، رب کی کہتا ہے
الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ دا قرآن کہندا ہے والعصر، اللہ کہندا ہے مینوں زمانے دی قسم ہے، اے میرے پروردگار تو قسم کھان تو بغیر بھی گل کردا، ساڈا ایمان ہے اسا انکار نہیں سی کرنا، تے ربا قسم کیوں کھا دیا؟ اللہ فرماتے نے میں پہلو ہی قسم کھا کے دس دیواں تاکہ پڑھن والے تے سمجھن والے نو سمجھ آ جائے، اے چھوٹی گل نہیں ہون لگی، ذرا اہم گل ہون لگی ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے والعصری، اے میرے بندے مینوں زمانے دی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جڑا ہے خسارے اندر ہے، انسان جڑا ہے اے نقصان دے اندر ہے، بے شک انسان ہلاکت دے اندر ہے۔ اے میرے پروردگار اے کیڑے انسان دی گل پیا کرنا ہے؟ رب کہندا بندے میں اس انسان دی گل پیا کرنا وا کہ جدوں میں پہلے ابول بشر انسان ابا آدم نو پیدا کیتا جے تے میں سارے فرشتیاں نو حکم دے دیتا جدوں میرا آدم کھڑا ہو جائے تساں کھلونا نہیں، چک جانا ہے، میرے آدم نو سجدہ کر دینا ہے۔ توجہ کرنا، رب کہتا ہے بندیا اس انسان دی میں گل کرنا چاہنا وا کہ جدے سر دے اُتے میں چودراہٹ دی پگ رکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میں اس انسان دی گل کرنا چاہنا وا کہ جنوں میں ساریاں مخلوقاں دا چودھری بنایا ہے تے جدوں میں انسان نو بنان لگا تے فرشتے مینوں کہن لگے اے ساڈے پروردگار اس انسان نو نہ بنانا، اللہ اس زمین تے جا کے دنگا تے فساد کرے گا، اللہ قتل و غارت کرے گا، تے اللہ دا قرآن چوم کے اعلان کردا ہے، اللہ فرماندے نے قالا انی اعلم ما لا تعلمون، تسی چپ کر جاؤ، جو رب جان دے تسی نہیں جان دے، جو میں جاننا تسی جے سارے بولو تے کو ہور گل کراں، میں کہ ربا اے فرشتیاں نے تینوں مشورہ دیتا ہے، تو انہاں کول مشورہ منگیا سی؟ رب کہندا ہے مینوں مشوریاں دی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ میری ذات اللہ الصمد، میں بے پرواہ ہوں جو مرضی کراں، مینوں کسے کول مشورہ لین دی لوڑ ہے؟ توجہ کرنا، اللہ کہندا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے اندر ہے، انسان نقصان دے اندر ہے۔ اے ساڈے پروردگار دس تے صحیح پھر فائدے وچ کون ہے؟ اللہ پتہ تے لگے نہ فائدے وچ کون ہے، تے اللہ دا قرآن اعلان کر دے الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، تے صرف ایمان نہیں لے کے آئے، کلمہ پڑھن تو بعد ٹٹ گئے نے، پیچھے مڑ گئی کوئی نہیں، پیچھے مڑ دے
آ گئے حضرت بلال دے کول جنہاں نو ابو بکر کہندے نے آکھو نا رضی اللہ تعالی عنہ تے بلال نو تڑپ دیا ہویا بے کے کہندے نے بلال کیڑے جرم دیاں سزاواں پہ کٹنا ہے تے اکھاں وچوں آنسو پر کے نبی دے بلال رو کے کہندے نے ابو بکر جیڑا جرم تو کیتا ہے اوہی جرم بلال نے نہیں کیتا ہے جیڑا کلمہ تو پڑھیا ہے اوہی کلمہ بلال نے پڑھیا ہے جیڑی اللہ دی توحید دا تو اقرار کرنا ہے اسے اللہ دی توحید دا میں بھی اقرار کرنا وا بس فرق اے وے تو امیر ہویا میں غریب جواں اے تو مکے دی قصاص و دیت دا جج جو ہویا تینو ہاتھ پانا تے کوئی سوکھی گل تے نہیں نا ایسے وجہ تو امیران دا غصہ بھی غریباں تے کڈیا جا رہا ہے حضرت ابو بکر کہندے نے بلال میں تینو ایک مشورہ دینا وا انہاں کملیاں دے کولوں اپنا ایمان چھپا لے انہاں دے سامنے اظہار نہ کریا کر دوسرے دن ابو بکر آئے نے تڑپ دیا ہویا بلال نو ویکھ کے کہندے نے بلال میں تینو مشورہ دے کے گیا سا ہن سارے جے سبحان اللہ پوری کرو تے میں ایک گل آکھاں توجہ کرنا اے نبی دا بلال ہے انہیں کملی والے دا کلمہ پڑھیا ہے انہیں کملی والے دیا جھتیاں چکیاں نے انہیں کملی والے دا دیدار کیتا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم نبی دا بلال تڑپ کے کہندے اے ابو بکر اگر سورج اپنی تبانی نہیں چھپا سکتا تے دسنا بلال اپنا ایمان کنے چھپا سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے نالے تڑپ کے اعلان کر دے ہونگے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں جڑاں والا دے رہن والے آزاد ملک دے اندر آزاد معاشرے دے اندر سکون نال سردیاں دے موسم دے اندر امیاں چادر دی تو کلمار کے کلمہ پڑھن دا ہور مزائے تے گرمی مکے دی ہووے گلی مکے دی ہووے سنگریز مکے دے ہونے تے پھر بلال جھوم کے کہندے نے اے طلب کے کلمہ پڑھن دا بھی اپنا مزہ تے لطف ہے اچھے آندے کی نے تو اے آندے نے بلال نبی دا کلمہ چھڑ دے بلال کلمہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں شعر دوبارہ پڑھیا جائے توجہ کرنا جے ہمت کر کے سبحان اللہ کو دیگو اور گل کرا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو تصورات دی دنیا دے وچ پوچھیا میں کیا ہے کہندے نے کلمہ چھڑ دے تے حضرت بلال تڑپ کے کہندے ہونگے انہاں نو کی پتہ ہوئے بلال دا دل کردہ ہے میرا جسم روح تے چھڑ سکتا ہے پر بلال نبی دا کلمہ نہیں چھڑ سکتا اللہ اکبر کبیرہ ایسے دی بلال نو کہندے نے جی کلمہ چھڑ دے تے بلال تڑپ تڑپ کے اعلان پہ کر دینے کہ پاویں تپ دی ریت تے پالے میرے پیرا وچ میں خانا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا
میں گزارش کر رہا سا ان الانسان لفی خسر اللہ کہتا ہے انسان خسارے اندر ہے الا الذین آمنوا مگر او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے توجہ کرنا تے ایمان لے آن تو بعد پھر دے کوئی نہیں کلمہ پڑھن تو بعد مڑ دے کوئی نہیں اے کلمہ پڑھن تو بعد لچک لے دے کوئی نہیں اے پھویں تپ دی ریت تے پالے میرے پیرہ وچ میں خالا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا تے بلال تڑپ کے اعلان پہ کر دینے اللہ اکبر یا حی یا قیوم توجہ کرنا اے جن اللہ اکبر کبیرہ اے پاویں تپ دی ریت تے پالے میرے پیرہ وچ میں خالا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا لکھ پتھر رکھو میرے سینے تے ریسی پھر بھی دین مدینے تے لکھ پتھر رکھو میرے سینے تے ریسی پھر بھی دین مدینے تے اے جنہ لگ دائی شور تو لالے جنہ لگ دائی شور تو لالے مینوں سولی تے لٹکا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا توجہ کرنا جس بلال دے جذبات اینے پھر اے شیروں دے اتے فٹ ہوں دینا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں اے میرے پروردگار تو اعلان پہ کرنا ہے الا الذین آمنوا اے مگر او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے اللہ دا سنا ایمان کنا ورگا لے کے آنے تے اللہ دا قرآن جھوم کے اعلان کردا جے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان انجلا چلے گا جویں نبی دے یار لے کے آئے نے اے کلمہ انجلا چلے گا جویں نبی دے صحابہ لے کے آئے نے اولا الذين امتحن الله قلوبهم توجہ کرنا رب کہندا اے اوہی لوگ نے جنہ دے دلاں دا امتحان اللہ نے لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے صحابہ دے دلاں دا امتحان لیا ہے تے امتحان لین تو بعد اللہ دا قرآن اعلان کردا جے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون توجہ کرنا کسے نو تو آنکھیں یار اے بندہ سیدھی راہ دے اے گمراہ نہیں ہو سکتا کسے دے بارے میں آکھاں اے بندہ سیدھے راہ دے اے گمراہ نہیں جے ہو سکتا اللہ کی قسم کھا کے کہنا نبی دے سارے یار کامیاب نے کیونکہ رب نے انہاں دے بارے کہہ دیتا ہے اے سارے تر گئے نے اے سارے کی نے تر گئے میں کیا ربا اے نبی دے یارانو تارن والا کون ہے
ایویں ہی تے نہیں تر گئے ایویں نہیں تر گئے انہاں اللہ دی رضا لئی بال چھڈے نے انہاں اللہ دی رضا دی خاطر اپنا مال چھڈیا تیرے کولوں تے 50,000 نہ چھڈیا جائے تینوں 50 کڈانا سے 20 اتے بھی لانا پوے کیونکہ او دے تو بغیر 50 نکلتے نہیں سکتا اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا الا الذین آمنوا الا الذین ان الانسان لفی خسر اللہ کہہ رہا ہے سارے انسان نا خسارے چنے نقصان چنے اللہ کہہ رہا ہے سارے خسارے چنے پھر اللہ نے ذرا چھانٹی کی تھی رب اندر سارے نہیں الا الذین آمنوا جب جہنم میں گناہگار مسلمان بھی جائیں گے اللہ حفاظت فرمائے آمین تو کہہ چھوڑو ٹھنڈ اج واقعی بڑی ہے پر تھوڑی ہمت کرنی پینی توجہ کرنا جدو مسلمان گناہگار بھی جہنم میں جائیں تو کافر ان سے پوچھیں گے تسی بھی تے ساڈے نال ہی تے ذلیل پہ ہوندے ہو تساں کلمہ پڑھ کے کی کر لیا سی تے پھر رب آکھے گا کہ جن نے زندگی دے وچ ایک واری بھی دلوں پڑھیا ہوئے کی پڑھیا ہوئے لا الہ جس بندے نے ایک باری بھی دنیا وچ پڑھیا سی کافراں نے تانا دیتا نا کہ ساڈے نال ذلیل ہوندا ہے اس تے رب کہندا پھر جن نے ایک بار بھی دنیا دے وچ کلمہ پڑھیا اساں انہاں سارے نو کڈ لیا تو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا خالدین فیہا ابدا کافروں کے لیے قانون بنا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے کہہ دیا یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جنت دے پھر اپنے نظارے ہونے نے اکثر ایک جملہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار اسی جیڑا بھی کام کریے جیڑی بھی آسائش سانو ملے فار ایگزامپل سردیاں دے وچ بندے نو ہیٹر دی لوڑ ہوندی ہے جے گیس آ جائے تے توجہ کرنا تے گرمیاں دے وچ بندے نو اے سی دی لوڑ ہوندی ہے تے کدی کدی انج نا طبیعت آوازار ہو جاندی یار کی میں سردیاں دے وچ سیک گئی بیٹھا رہنا اے میں گرمیاں دے وچ اے سی اگے بیٹھا رہنا یا پاکستان میں سب سے اچھا کھانا جو سمجھا جاتا ہے وہ مٹن سمجھا جاتا ہے تے بندے نو ہفتہ کو مٹن ہی کھوا دیں تسی عید والے دن دے دیہاڑیاں دے حساب لا لو کدھرے بندہ مہمان جائے او یار گوشت نہ پکائی میں تے کھا کھا اک پیاں تے میں کہ ربا تیری جنت دے پھر کیا کہنے ایک ہفتہ ایتھے مٹن کھائیے تے دل بھر جاندا ہے تو میرے دل نے یہ بات کہی کہ اللہ اس گل تے قدرت رکھدا ہے کہ بندے دا ہر آن والا دن جنت وچ پچھلے نالوں زیادہ مزیدار ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ الا الذین آمنوا مگر او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے تے پھر صرف ایمان نہیں لے کے آئے ایمان دیاں نیاں پھر کے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پھر اتے نیکیاں دی عمارت بھی بنائیے نیکیاں دی عمارت بھی بنائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
میں لفظ نیکی پر ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خیمے دے کول آئے, ویکھیا اقبال روندا پیا تے پوچھن لگے اماں اے پتر نو کی مسئلہ ہے؟ تے اماں کہنے لگی اب وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ امیر المومنین ہے, کیونکہ امیر المومنین کے ساتھ پروٹوکول نہیں تھا. امیر المومنین کے ساتھ ہزاروں کا لشکر نہیں تھا. امیر المومنین کے ساتھ 25 فارچونرز کا پروٹوکول نہیں تھا, تو نہ پہچان سکی. تو کہنے لگی روندا اس وجہ تو ہے وہ جیڑا ساڈا امیر المومنین ہے نا, جنوں عمر بن خطاب کہندے نے, انہیں نا قانون بنایا ہے کہ جیڑا بچہ پیدا ہون تو بعد اپنی ماں دا دودھ چھڑ دے گا, پین تو بعد دودھ چھڑ دے گا, اودوں وظیفہ شروع کیتا جائے گا. تے میں اینو اج تو ہی دودھ چھڑا دیتا ہے کیونکہ ساڈے حالات اچھے نہیں نا, حالات بڑے خراب نے. اے میرا بیٹا دودھ چھڑ دے گا تے ذرا ساڈا وظیفہ شروع ہو جائے گا تے حالات بہتر ہو جان گے. تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اکھاں چھم چھم وسن لگ پئیاں. میں اپنے لفظاں وچ کہنا, رو کے عمر نے ہوکا پر کے آکھیا ہوئے گا عمر تیرے اس قانون دی وجہ تو رب جانے کتنے بال آنسو پہ بہاندے نے. عمر بن خطاب نے فوراً قانون بدل دیتا تے قانون نافذ کر دیتا کہ جیڑا بچہ پیدا ہوئے گا, پیدا ہون تو فوراً وادیوں کا وظیفہ شروع کر دیتا جائے گا. یہ تھا عمر کا لا, عمر کا قانون. اللہ اکبر کبیرہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اعمال صالح. میں اور بھی کئی مقامات پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ نیکی والے کام تو کافر بھی کرتے ہیں. این جی اوز بنی ہیں, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہاسپٹلوں میں پیسے دیتے ہیں, غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. لیکن کافر کے لیے قانون یہ ہے, اللہ انہوں نے بھی موڑ دا نہیں. رب کہندا کافر لی قانون ہے, انہیں نیکی کی تھی, اللہ اس نیکی دا بدلہ انہوں دنیا وچ ہی عطا کر دیندا ہے. کیسے؟ وہ مال کی صورت میں ہو, وہ نرینہ اولاد کی کثرت کی صورت میں ہو, اللہ کافر کی نیکی کا بدلہ اسے دیتا ہے مگر دنیا میں. تے اے ایمان والیاں دی شان ہے, رب دنیا وچ بھی عطا کردا ہے نیکی دا بدلہ اور آخرت وچ بھی اللہ عطا کر دیتا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رجسٹر دیکھا, سارے غریباں دا پتہ لکھیا ہے, حالات لکھے نے, وچوں نہ ایک اماں لبی تے او دے بارے نہ تھوڑے فکر مند ہوئے تے نہ فوراً او دے گھر گئے, جا کے دستک دیتی, اجازت ملی, اندر چلے گئے, جا کے ویکھیا صفائی بھی ہوئی ہے, کڑے وچ ویکھیا تے پانی بھی پریچا ہے. اماں روٹی کھا دیا, پتر کھا دیے, اکھاں تو اماں نبینا ہے تے اہے اماں کر کے کون گیا ہے؟ تے اماں کہندی یہ پتر پتہ نہیں, ایک کوئی اللہ والا آوندا ہے, ایک اللہ والا آوندا ہے, وہ آ کے نا سارے ہی کام کر جاندا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا میں ذرا پتہ کراں اے اللہ والا ہے کون ہے. فجر کے وقت آئے, آ کے دستک دیتی, صفائی بھی ہوئی ہے, کڑا بھی پریچا ہے, اماں ٹکر بھی کھا بیٹھی. کمال ہے بھائی. پھر کہنے لگے اگلے دن میں اس تو بھی پہلو آواں گا
تے ذرا نا سحری کو ٹائم آئے تے اس کار دے وچوں ایک بندہ نکل کے تے جا رہا سی، آواز دیتی نہ رکے، دوڑ کے جا کے ذرا انج جہت اور انہاں دا چہرہ اپنی طرف کیتا تے جدو چادر دی بکل لتھی تے وچوں اللہ دا بندہ ابو بکر صدیق نکلیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، یہ ہے نیکی، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس سارے بولو تو ایک اور گل کراں۔ عمر نے آکھیا ہوئے گا ابو بکر میں بڑیاں کوششاں کیتیاں نے پر تینوں نہیں رل سکتا۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نو اپنی گود وچ لٹا کے بیٹھیاں نے۔ محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، صبح شام نوری سلامی کرے دل، ادب دا مقام گناہگار بندے، ادب دا مقام گناہگار بندے، اس چوکھٹے دی سارے غلامی کرے دل۔ توجہ کرنا، امی دی گل آئی ہے تے ایک شیر تیرے ایمان دی نظر کرنا چاہنا۔ امہاتہم دا میں مانا دساما، محمد دی ازواج مومنہ دی اماما، محمد دی ازواج مومنہ دی اماما۔ اے جاہل حیا کر حلالی دا کم نہیں، اے جاہل حیا کر حلالی دا کم نہیں، تے ماوا دے سکوے حرامی کرے دل۔ ذرا امی ایسا دا حلالی بیٹا بن کے سبحان اللہ کہے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، اے جاہل حیا کرے حلالی دا کم نہیں، اے جاہل حیا کرے حلالی دا کم نہیں، تے ماما دے شکوے حرامی کرے دل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امی اپنے کائنات دے سردار نو اپنی گود وچ لٹا کے بیٹھیاں نے تے آسمان والا نظرہ کر کے کہدیاں نے میرے سونیاں۔ انج نظر آ چکیاں تے ستارے نظر آئے تے پوچھ دیاں نے آقا اے جنہیں آسمان دے ہوتے ستارے نے اینیاں کسے دیاں نیکیاں بھی ہیں نے؟ تے آقا کہندے نے ہاں ایشا اینیاں نیکیاں تے عمر دیاں نے۔ تے نا امی چپ کر گئیاں تے میرے آقا نے اگے بڑھ کے جملہ آکھیا ایشا تیرا کی خیال سی میں تیرے ابو بکر دا نام لینا ہے؟ ایسا کہو جیاں گلاں کرنی ہے، عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تے تیرے ابو دی ہوئی رات، تیرے ابو دی ہوئی رات جڑی ہجرت والی رات ہے، دیدار کرن والی رات ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کی جائے گی۔
میں گزارش کر رہا سا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ توجہ کرنا، اللہ نے قسم کھا کے اعلان کر دیتا کہ انسان بے شک نقصان اور خسارے دے اندر ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر او انسان خسارے اندر نقصان اندر کوئی نہیں جڑا ایمان لے کے آیا ہے، ایمان لے ان تو بعد اعمال صالحہ کردا ہے، اعمال صالحہ کرن تو بعد وتواصوا بالحق، تے حق دی نصیحت کردا ہے، وتواصوا بالصبر، تے نالے صبر کرن دی نصیحت کردا ہے۔ ایک اور نصیحت کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا ہمارے لقمان نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اے میرا پتر میں تینوں واز کرنا، تینوں نصیحت کرنا، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو نصیحت پہ کر دینے، لا تشرک باللہ، اے میرے پتر تو شرک نہیں کرنا، توجہ کرنا، اے شرک انج دا گناہ ہے، انج دا گناہ ہے کہ جڑا لوکاں دیاں نیکیاں نو برباد کر دیندا ہے، شرک انج دا گناہ ہے جڑا نوح دے پتر نو بھی کھا گیا، شرک انج دا گناہ ہے جڑا ابراہیم دے ابو آزر نو بھی کھا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ العظیم، جڑاں والا دے رہن والیا، اے گناہ کبیرہ زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے انو ظلم العظیم نہیں جی آکھیا۔ شراب پینا تے گناہ ہے لیکن ظلم العظیم کوئی نہیں، والدین دی نافرمانی گناہ ہے لیکن ظلم عظیم کوئی نہیں۔ اے میاں، اللہ دے حق دے وچ کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں جے ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ نے نصیحت کر دیتی ہے، نصیحت دا ذکر کر دیتا جے کہ لقمان اپنے پتر نو کہندے نے لا تشرک باللہ، اور آگے ایک اور نصیحت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور نصیحت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر والدین کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا، ابھی وقت اتنا نہیں ہے، میں نے 3 نصیحتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پہلی نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے نصیحتیں، ان میں سے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرے۔ دوسری نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ تیسری نصیحت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ایک مقام پر آتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ اف کسے کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا
کہ جب ان دونوں میں سے یا دونوں میں سے ایک کبارہما جب بوڑھے ہو جائیں انہیں اف بھی مت کہو. اف کے معنی میں بہت ساری تفصیل ہے تو آپ کوشش کریں گے ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی. انشاءاللہ ہم نے خسارے والا نہیں بننا, ہم نے فائدے والا بننا ہے. انشاءاللہ ہم نے شرک بھی نہیں کرنا اور اپنے والدین کی خدمت بھی. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.